بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 200، اور اس سبق میں ہم بات کر رہے ہیں باب الیمینی فی الحج والصلاۃ والصوم، یعنی حج، نماز اور روزہ، اس سے متعلق قسموں کا بیان ہے، اور اس میں قسم اٹھانے کی جو صورتیں ہیں ان کے احکام اور ان صورتوں کو تفصیل سے ذکر کیا جائے گا۔ اب الیمین فی الحج والصلاۃ والصوم، قال جامع صغیر کے اندر امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ومن قال وهو فی الکعبہ او فی غیرها علی المشی الی بیت اللہ تعالی او الی الکعبہ فعلیہ حجۃ او عمرۃ ماشیا وإن شاء ركب وأهراق دما، وفي القياس لا يلزمه شيء لأنه التزم ما ليس بقربة واجبة ولا مقصودة في الأصل، ومذهبنا مأثور عن علي رضي الله عنه، ولأن الناس تعارفوا إيجاب الحج والعمرة بهذا اللفظ فصار كما إذا قال علي زيارة البيت ماشيا فيلزمه ماشيا وإن شاء ركب وأهراق دما، وقد ذكرناه في المناسك۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص نے اس طرح قسم اٹھائی، حالانکہ وہ خود وہاں پر موجود ہے کعبہ میں یا اس کے علاوہ کسی اور سرزمین پر موجود ہے، اور قسم یہ اٹھاتا ہے کہ میرے اوپر پیدل چل کر اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی بیت اللہ شریف تک جانا ہے، یا کعبہ تک مجھے پیدل جانا ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ میرے اوپر حج لازم ہے، بلکہ یہ کہتے کہ میرے اوپر پیدل چل کر وہاں پہنچنا بیت اللہ تک اور کعبہ تک ضروری ہے، اپنے اوپر لازم کر دیا۔ فرماتے کہ فعلی حج، اس کے اوپر حج لازم ہے یا عمرہ، حج یا عمرہ میں سے کوئی ایک لازم ہے، ماشین پیدل، اور اگر بیچ میں اگر وہ چاہے تو سوار بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوار ہونے کی وجہ سے چونکہ اس طرح اس نے التزام کیا تو اس کے مطابق کیا نہیں ہے، تو لہٰذا دم اس پہ لازم آئے گا، اور پھر ایک دم وہاں پہ اس نے یعنی ایک قربانی اس نے کرنی ہوگی۔ اب یہ اگر بیت اللہ میں موجود ہے، یعنی حرم میں موجود ہے یا مسجد حرام میں موجود ہے، وہاں پہ اس نے یہ قسم اٹھائی ہے، اس نے اگر حج کو اختیار کر لیا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ منا جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے اور عرفات جانا ہے، تو ان سب راستوں میں یہ پیدل چلے گا، اور اگر سوار ہوگا تو پھر اس نے دم دینا ہوگا، اور اگر یہ عمرہ کرے گا تو عمرہ کے لیے پھر یہ احرام تنعیم سے جا کر باندھے گا، اور وہاں تک پھر یہ راجح قول کے مطابق پیدل چل کر جائے گا۔ وفی القیاس لا یلزمہ شیء، قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کے اوپر اس نظر سے کچھ بھی لازم نہ ہو، کیوں؟ لأنہ التزم ما لیس بقربۃ واجبۃ ولا مقصودۃ فی الاصل، کیونکہ اس نے التزام کیا ہے، اپنے اوپر لازم کیا ہے ایسی چیز کو جو قربت واجبہ نہیں ہے، یعنی پیدل چلنا۔ تو پیدل چلنا بیت اللہ شریف کی طرف کوئی ثواب اس میں نہیں ہے، نہ ہی کوئی شرعی عمل ہے، اور نہ ہی وہ مقصود ہے اصل میں، یعنی اصل کے اعتبار سے مقصود بھی نہیں ہے۔ تو جب مقصود نہیں ہے تو اس نے قیاس کا تقاضا تو یہ کہ کچھ بھی لازم نہ ہو، لیکن چونکہ عرف میں لوگ اس سے یہی سمجھتے ہیں کہ حج یا عمرہ مراد لیتے ہیں تو اس لیے لیا جائے گا، اور احناف کا یہ جو مذہب ہے یہ منقول ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت یہ حاکم نے مستدرک میں کثیر بن شنظیر عن الحسن عن عمران بن حسین سے اس کو نقل کی کہ ما خطبنا رسول اللہ ما خطبنا صلی اللہ علیہ وسلم الا امرنا بالصدقة ونهانا عن المثلى وقال ان المثلى ان ينظر الرجل ان يحج ماشيا فمن نذر ان يحج ماشيا فليهدي هديا وليركب۔ یہاں سے اگر آپ دیکھیں تو کچھ ملتے جلتے الفاظ ہیں، اور یہ روایت یہاں پر عمران بن حسین کی ہے، تو جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہے اس سے یہ روایت غریب ہے، یعنی ان الفاظ کے ساتھ وہ نہیں مل سکی۔ تو بہرحال یہ روایت اس کی شاہد اور دلیل ہے کہ حج جو وہ پیدل چلنے کی نظر کوئی مان لے تو یہ مسئلہ ہے، یعنی تنگ ہو جائے گا راستے میں، اور اس وقت سفر میں مشکل ہوتا تھا۔ عقلی دلیل بھی ہے کہ لوگ جو ہے وہ اس کو یعنی اس طرح کے الفاظ کو بولے علی المشی الی بیت اللہ یا علی المشی الی الکعبہ، اس سے حج اور عمرہ کے واجب کرنے کو مراد لیتے ہیں عرف میں اسی لفظ سے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ یہ کہا اس نے کہ میرے اوپر بیت اللہ شریف کی زیارت لازم ہے، تو اس کے اوپر پیدل چل کر بیت اللہ شریف کی زیارت لازم ہو جائے گی، اور اگر چاہے تو وہ سوار بھی ہو سکتا ہے،
اور دم اس کو دینا پڑے گا، جیسے کہ ہم نے اس کو مناسک حج کے اندر ذکر کر دیا ہے۔ ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله تعالى فلا شيء عليه لأن التزام الحج والعمرة بهذا اللفظ غير متعارف۔ اگر کہتا ہے کہ میرے اوپر خروج یا ذهاب بیت اللہ شریف کی طرف لازم ہے تو فرماتے اس سے اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا، کیونکہ حج کا یا عمرے کا التزام اپنے اوپر لازم کرنا اس لفظ سے عرف میں نہیں ہے، خروج اور ذهاب سے۔ ولو قال علي المشي الى الحرم او الى الصفا والمروه فلا شيء عليه، پھر اس طرح قسم اٹھاتا ہے کہ میرے اوپر پیدل چلنا ہے حرم کی طرف یا صفا اور مروہ کی طرف، پھر بھی اس کے اوپر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ البتہ صاحبین کے نزدیک اس کے قول علی المشي الى الحرم، اس سے حج یا عمرہ لازم ہو جائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر اس نے الى المسجد الحرام کہہ دیا فهو على هذا الاختلاف، یہ بھی اسی اختلاف پر مبنی ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ حرم شامل ہے بیت اللہ شریف کو بھی اتصال کے اعتبار سے، یعنی ظاہر ہے کہ حرم کے اندر ہی بیت اللہ ہے نا، تو وہ اس کو شامل ہے۔ اس طریقے سے مسجد حرام شامل ہے بیت اللہ شریف کو، لہذا سارا ذکر ہو کا ذکر ہی، لہذا اگر مسجد حرام کا ذکر ہے تو وہ گوئے کہ بیت اللہ شریف کا ذکر ہے، حرم کا ذکر ہے تو گوئے کہ بیت اللہ شریف کا ذکر ہے، بخلاف صفا اور مروہ کے لأنہما منفصلان عنہ، کیونکہ وہ بیت اللہ شریف سے اور مسجد حرام سے الگ ہیں اور باہر ہیں، تو اس لیے ان کو بولنے سے بیت اللہ شریف مراد نہیں ہوگا، لیکن مسجد حرام کو بولنے سے ہوگا، لہذا صاحبین کے نزدیک اس کے اوپر حج اور عمرہ لازم ہو جائے گا۔ اس میں راجح قول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہ ہے کہ کچھ بھی اس پر لازم نہیں ہوگا۔ وَلَهُ أَنَّ التزام الإحرام بهذه العبارة غیر متعارف، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ اس جیسی عبارت سے احرام کا اپنے اوپر لازم کرنا اس عبارت سے غیر متعارف ہے، اس طرح کے الفاظ سے اپنے اوپر لازم نہیں کیا جاتا۔ ولا يمكن إيجابه باعتبار حقیقت اللفظ، لفظ کے حقیقی معنی کو اعتبار کرتے ہوئے واجب کرنا احرام کا وہ بھی ممکن نہیں ہے، فمتنع اصلا، بس اصل کے اعتبار سے ہی گوئے کہ یہ ممتنع ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت لفظ تو مشی پیدل چلنا ہے، تو اس سے احرام ثابت تو نہیں ہوتا پیدل چلنے کے لفظ سے، تو اس لیے اصلا ہی وہ ممتنع ہو جائے گا اور اس پر کچھ بھی لازم نہیں ہوگا۔ ومن قال عبدي حرا ان لم احج العام فقال حججت، شهد شاهدان على انه زح العام بالكوفه لم يعتق عبده، هذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله، وقال محمد رحمه الله يعتق، لان هذه شهاده قامت على امر معلوم وهو تضحيه، ومن ضرورته انتفاء الحج فيتحقق شرطه، ولهما انها قامت على النفي لان المقصود منها نفي الحج لا اثبات التضحيه لانه لا مطالب لها، فصار كما اذا شهدوا انه لم يحج۔ غاية الأمر أن هذا النفي مما يحيط علم الشاهد به، ولكنه لا يميز بين نفي ونفي تيسيرا۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص اس طرح قسم اٹھاتا ہے کہ میرا غلام آزاد ہو اگر میں اس سال حج نہ کروں، پھر اس کے بعد دعویٰ کیا کہ میں نے حج کر لیا کچھ عرصہ بعد، اور دو گواہوں نے گواہی دی ہے کہ اس نے تو اس سال عین حج کے دنوں میں کوفہ کے اندر قربانی کی ہے، تو مطلب کیا ہے، گواہی دینے والے ظاہراً تو اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ کوفہ کے اندر قربانی کی ہے، لیکن ضمناً یہاں پہ نفی ہو رہی ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، حج کرتا تو پھر کوفہ کے اندر قربانی نہ کرتا۔ فرماتے ہیں کہ لم یعتق عبد، اس کا غلام آزاد نہیں ہوگا، اور یہ شیخین کے نزدیک ہے۔ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آزاد ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو گواہی ہے یہ ایک معلوم امر کے اوپر قائم ہوئی ہے، اور وہ ہے قربانی، کہ بھئی کوفہ کے اندر اس نے قربانی کی ہے، تو اس بات بھی ہے اور قربانی کا اس بات بھی ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ وہ من ضرورتی انتفاع الحج، اسی کی پھر ضروریات میں سے حج کا منفی ہونا ہے، شرط پائی گئی ہے لم احج والی، اگر میں حج نہ کروں میرا غلام آزاد ہے تو لہذا غلام آزاد ہو جائے گا۔ لہما، شیخین فرماتے ہیں ان کی دلیل ہے انہا قامت علی النفی، کہ یہ جو گواہی ہے یہ نفی پر قائم ہوئی ہے۔ کیا مقصد نفی پر؟ لأن المقصود منها نفی الحج، کیونکہ اس گواہی سے مقصود یہ بتانا نہیں ہے کہ اس نے کوفہ میں قربانی کی ہے، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ اس نے حج نہیں کیا، حج کی نفی ہو رہی ہے، قربانی کا اس بات نہیں ہو رہا، اس لیے کہ قربانی کے اس بات کا کوئی مطالب یہاں پہ بندوں میں سے کوئی ہے نہیں ہے کہ اس کے بارے میں وہ اس بات کرے یا گواہی دیں،
ایسے تو کوئی ہے نہیں ہے یہاں پر. لہذا فصار کما اذا شہید انہ لم یحج، یہ ایسے ہی ہو گئے گوئے کہ جیسے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں گواہ کہ اس نے حج نہیں کیا. تو صراحتاً نفی کی جس طرح گواہی دیتے ہیں نا لم یحج کی طرح، اسی طریقے سے یہاں پہ یہ کہنا کہ ظاہراً یہ اس بات کرنا کہ قربانی اس نے کوفہ میں کی ہے، تو یہ ضمناً یہ کہہ رہے ہیں کہ لم یحج، اس نے حج نہیں کیا. تو صراحتاً جس طریقے سے کرنے سے نفی کے اوپر گواہی دینے سے گواہی باطل ہوتی ہے، کیونکہ گواہی جو ہوتی ہے وہ اس بات کے لیے ہوتی ہے، نفی کے لیے نہیں ہوتی. تو ضمناً کہیں پہ اگر نفی ہو رہی ہو حج وغیرہ کی جس طرح یہاں پہ ہو رہی ہے، تو اس سے بھی وہ قبول نہیں ہوگی اور وہ شہادت باطل ہو جائے گی اور یہ ہانس ہو جائے گا. غایت الامر سے ایک سوال کا جواب ہے. سوال یہ کہ نفی کے اوپر گواہی اس وقت قبول ہوتی ہے کہ جب گواہ کو اس نفی کا علم ہو، اور اگر گواہ کو اس نفی کا علم ہی نہ ہو تو پھر قبول نہیں ہوتی گواہ کی گواہی. اور ہمارے اس مسئلے کے اندر تو گواہ کو اس کی گواہی کا علم ہے، تو لہٰذا نفی کے اوپر گواہی یہاں پہ قبول اس کی ہونی چاہیے کیونکہ اس کو نفی کا علم ہے. تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پر یہ ہو سکتا ہے غایت الامری کہ یہ نفی ایسی ہو کہ گواہ کا علم اس کو محیط ہو، تو پھر اس وجہ سے قبول ہونی چاہیے. لیکن ہم یہ کہیں گے کہ لیکنہ لا یمیز بین نفی و نفی کثیرا، لیکن یہاں پر یہ جو اگر علم ہے بھی، یہ نفی ایک نفی کا اور ایک نفی اور دوسری نفی کے درمیان اس کے اندر تمیز نہیں کر سکے گا تیسیراً آسانی کے لیے. یعنی ایک نفی کہ اگر اس کو نفی کا علم ہو تو پھر گواہی قبول ہوگی، اور اگر نفی کا علم نہ ہو تو گواہی قبول نہیں ہوگی. ہم کہتے ہیں کہ اس طرح ایک نفی اور دوسری نفی کے درمیان ہم کسی قسم کی کوئی تمیز یہاں پہ نہیں کریں گے. اور چونکہ ہمیں شک ہے کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ یہاں پہ گواہ کو گواہی کا اس بات کا یعنی حج کے نہ کرنے کا علم ہے یا نہیں ہے، ہمیں نہیں ہے اس چیز کا علم. لہذا آسانی کے لیے ہم یہی کہیں گے کہ یہ گواہی چونکہ نفی پر ہے، لہذا مطلقاً نفی پر گواہی قابل قبول نہیں ہوتی. من حلف لا يصوم فنوى الصوم وصام ساعة ثم افطر من يومه حنث. اس سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ جو پچھلا مسئلہ ہے اس میں جو راجح قول ہے وہ شیخین کا ہے. بوجود الشرط اذ الصوم هو الامساك عن المفطرات على قصد التقرب، ولو حلف لا يصوم يوما او صوما وصام ساعة ثم افطر لا يحنث لانه يراد به الصوم التام المعتبر شرعا، ذلك بانهائه الى اخر اليوم، واليوم صريح في تقدير المدة به. قسم اٹھائی ہے کہ روزہ نہیں رکھے گا، لا يصوم، اس کے بعد روزے کی نیت کی اور کچھ دیر کے لیے روزہ رکھ لیا، پھر افطار کر دیا اسی وقت دن میں. فرماتے کہ ہانس ہو جائے گا کیونکہ شرط پائے گی روزہ. اس نے کہا روزہ نہیں رکھوں گا تو روزہ پایا گیا، کیونکہ روزے کا ایک ہی رکن ہے وہ ہے امساک، اور امساک پایا گیا تھوڑی دیر کے لیے تو لہٰذا روزہ پایا گیا، اس کے بعد افطار کر دیا تو لہٰذا ہانس ہو جائے گا. اس لیے روزہ کہتے ہیں امساک عن المفطرات، یعنی کھانے پینے اور جماع سے رکنا، افطار کرنے والی چیزوں سے رکنا نیت تقرب کی کرتے ہوئے. تو یہ ایک ہی رکن ہے اور وہ رکن پایا گیا لہذا شرط پائے گی، ہانس ہو جائے گا. اور اگر اس نے قسم کھائی تھی یصوم یومن یا سومن، تو اس کا مطلب ہے کہ پورا دن روزہ نہ رکھنے کی نیت کر رہا ہے کہ وہ نہیں رکھے گا. پھر اس نے اگر تھوڑی دیر کے لیے روزہ رکھا پھر افطار کر دیا، اس سے ہانس نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے مراد تام روزہ ہے اور معتبر جو شرعن ہوتا ہے وہ روزہ اس کا مراد ہے، اور وہ دن کے آخر تک دن کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہوگا. اور الیوم فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے یوم کہا ہے، یوم صریح ہے مدت کے مقرر کرنے میں، تو لہٰذا ایک دن کا جو مکمل روزہ ہے وہ مراد ہوگا. ولو حلف لا يصلي فقام وقرأ وركع لم يحنث فإن سجد مع ذلك ثم قطع حنث، والقياس أن يحنث بالافتتاح اعتبارا بالشروع في الصوم، وجه الاستحسان أن الصلاة عبارة عن الأركان المختلفة فما لم يأتي بجميعها لا يسمى صلاة، بخلاف الصوم أنه ركن واحد وهو الإمساك ويتكرر في الوجه الثاني في الجزء الثاني. ولو حلف لا يصلي صلاة لا يحنث ما لم يصلي ركعتين لا يراد به الصلاة المعتبرة شرعا، أقلها ركعتان للنهي عن البطيرة. اصل مسئلہ یہ ہے قسم اٹھائیے کہ نماز نہیں پڑھے گا، نماز
ایک رکن نہیں ہوتا نماز کی، چونکہ متعدد ارکان ہیں، تو اب اس حوالے سے پچھلے مسئلے میں سے اور اس میں فرق ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں کہ اگر کہا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، پھر کھڑا ہوا، قیام کیا، رکوع کیا، قرات کی، رکوع کیا، فرماتے ہیں اس سے وہ حانس نہیں ہوگا، کیونکہ سارے ارکان نہیں پائے گے۔ نماز تب ہوگی جب اس کے سارے ارکان پائے جائیں، صرف قیام، رکوع اور قرات سے وہ حانس نہیں ہوگا۔ اور اگر اس کے ساتھ اس نے سجدہ بھی کر لیا، ثم قطع، پھر نماز کو توڑ دیا، تو حانس ہو جائے گا۔ القیاس، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی نماز کو شروع کیا تو فوری طور پہ حانس ہو جائے، کیونکہ روزے کو جس طرح شروع کیا تھا تو اس کے بعد فوری طور پر جب اس کو فاسد کیا تو وہ حانس ہو گیا، تو یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے۔ استحسان کی وجہ بتاتے ہیں کہ ان الصلاۃ عبارۃ عن الارکان المختلفہ، کہ نماز وہ مختلف ارکانوں کا نام ہے، ایک رکن کا نام نہیں ہے، لہٰذا جب تک ان تمام ارکان کو وہ بجا نہیں لائے گا اس وقت تک اس کو نماز نہیں کہا جائے گا، بخلاف روزے کے، کیونکہ وہ ایک ہی رکن ہے اور وہ ہے امساک، لہٰذا وہ یتکرر فی الجزء الثانی، اور دوسرے حصے کے اندر تو پھر وہی امساک جو ہے وہ متکرر ہوتا رہتا ہے، ورنہ رکن تو وہ ایک ہی ہے۔ تو اس لیے وہاں پر ایک ہی رکن ہے، تو لہٰذا اگر اس کو اس نے کر دیا تو رکن پایا گیا، تو لہٰذا شرط پائی جائے گی۔ اور یہاں پہ متعدد ارکان ہیں، جب تک سب ارکان نہیں پائے جائیں گے اس وقت تک ہم اس کو نماز نہیں کہیں گے۔ تو حلف لا یصلی صلاۃً، صلاۃً کے لفظ سے اس نے کہا کہ نماز نہیں پڑھے گا، تو صلاۃً کا لفظ لے کر آئے تو فرماتے ہیں کہ اب اس سے کامل جو نماز ہوتی ہے وہ مراد ہوگی، جس کو نماز ہم کہیں گے، تو وہ ہوتی ہے جی کم از کم 2 رکعت۔ فرماتے ہیں کہ لا یحنث ما لم یصلی رکعتین، جب تک 2 رکعت نہیں پڑے گا حانس نہیں ہوگا۔ لأنه یراد به الصلاۃ المعتبرۃ شرعا، کیونکہ اس سے مراد یعنی صلاۃً سے مراد وہ نماز ہوتی ہے جو شرعاً معتبر ہو، اور وہ ہے جی کم از کم 2 رکعت ہیں، کیونکہ 1 رکعت بطیرہ ہے، یعنی کٹی ہے، گویا کہ بطیرہ اس سے مراد، لہذا وہ 1 رکعت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ 2 رکعت پڑے گا تو تب وہ حانس ہوگا، اس سے کم پڑے گا تو حانس نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔